اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خبر کے مطابق ان مذاکرات سے متعلق وفاقی کابینہ کے کسی وزیر کو بھی علم نہیں ہے، البتہ عمران خان پس پردہ ہونے والی تمام گفت و شنید سے پوری طرح آگاہ ہے، کیونکہ ان کی اجازت سے ہی پی ٹی آئی کا وفد جو ہے وہ بات آگے بڑھا رہا ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کن نکات پر بات کرنا چاہتی ہے؟ تو اس بارے میں عمران خان بڑے کلیئر ہیں۔ انہوں نے مذاکرات کے لیے 3 نکات کا اعلان کیا ہے: مینڈیٹ کی واپسی، اور 26ویں ترمیم کا خاتمہ یا آئین کی بالادستی، اور بے گناہ قیدیوں کی رہائی۔ اب جہاں تک بات ہے مینڈیٹ کی واپسی کا، تو اس کے بارے میں رانا ثناء اللہ بڑی دلچسپ بات کہہ چکے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اس مطالبے کو اگر مان لیا تو پھر عمران خان باہر اور ہم اڈیالہ جیل میں ہوں گے، یعنی مینڈیٹ کی واپسی پر اتفاق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ مذاکرات آگے بڑھے تو نئے الیکشن پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اب پوری صورتحال پہ غور کریں تو ہمیشہ بات یہیں پہ شروع ہوتی ہے اور یہیں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ کس پہ؟ مینڈیٹ کی واپسی پہ۔ یہ مینڈیٹ کی واپسی جب تک اس معاملے کو سمجھا نہیں جائے گا، میرا خیال ہے پی ٹی آئی بھی خود بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پائے گی کہ پاکستان کے کروڑوں عوام دل برداشتہ نہیں، مشتعل ہے مینڈیٹ کی چوری پہ۔ جب تک مینڈیٹ کی چوری کا کوئی تدارک نہیں کیا جاتا، اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاتا، تو یہ سسٹم کبھی بھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہی نہیں ہے مینڈیٹ کی چوری کا مسئلہ حل کیے بغیر، پکڑے بغیر، اس کے ذمہ داران کو سزائیں دیے بغیر۔ جو مرضی کر کے دیکھ لیں، عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ بنیادی طور پہ جو مسئلہ ہے وہ مینڈیٹ کی واپسی ہے، اور خان صاحب کا بھی یہی اصرار ہے۔ دیکھیں، وہ ایک بات آپ نے سنی ہوگی نا کہ ایک چاچا جی جاتے ہیں حج کے سفر پہ، تو جہاز جب سعودی عرب لینڈ کر جاتا ہے تو چاچا جی سے اٹھا ہی نہیں جاتا، تو وہ بڑی کوشش کرتے ہیں اٹھنے کی، پھر نہیں اٹھا جاتا، دوبارہ کوشش کرتے ہیں، پھر نہیں اٹھا جاتا، 2 لوگ سہارا دیتے ہیں، باقی حجاج قرآن جو ہیں وہ سہارا دیتے ہیں، چاچا جی سے پھر نہیں اٹھا جاتا۔ تو ایک بزرگ حاجی صاحب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چاچا جی آپ نا اپنے گناہوں کے اعتراف کرنے شروع کر دیں، اللہ سے توبہ کریں اور گناہوں کے اعتراف کریں، پھر شاید اٹھا جائے آپ سے۔ تو وہ جناب علی وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی، میں نے نا میرے 6 ماہ پہلے میں نے اپنی بیوی سے بے وفائی کی تھی، تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے نا دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے چھپ کے بیوی سے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور میں نے نا اپنے چاچے کے بیٹے کی زمین پہ قبضہ بھی کیا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس طرح کرتے ہیں، پھر اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نہیں اٹھا جاتا۔ اتنی دیر میں فلائٹ اٹینڈنٹ آ کے کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ان سے چاچا جی سے اٹھا نہیں جا رہا۔ تو وہ دیکھ کے کہتا ہے چاچا جی سیٹ بیلٹ تو کھول لیں، پھر ہی اٹھیں گے نا۔ تو حضور والا ایک بات کا یقین کر لیں کہ جب تک یہ مینڈیٹ کی واپسی کی سیٹ بیلٹ نہیں کھولی جاتی، یہ نظام کھڑا نہیں ہو پائے گا اپنے پیروں پہ، جو مرضی کر کے دیکھ لیں آپ۔ اچھا، دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ سیاسی اسیروں کی رہائی۔ اس بارے میں حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تو عدالتی عمل ہے، اس پہ فوری طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، جس پر پی ٹی آئی کی جانب سے انہیں ایک تجویز پیش کی گئی ہے کہ اگر خان صاحب کی فوری رہائی ممکن نہیں ہے تو انہیں آپ پشاور جیل منتقل کر دیں، جہاں مقدمات کو ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ مگر حکمران اس بات پر بھی تیار نہیں ہے، آمادہ نظر نہیں آ رہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ حکومت محض وقت کے حصول کے لیے پی ٹی آئی کو مذاکرات میں الجھائے ہوئے ہے۔ اچھا ناظرین، مذاکرات کے اس شور میں 24 نومبر کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات کے جو بھی سو کالڈ مذاکرات ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کی تیاریوں کے حوالے سے میں ناظرین آپ کو مسلسل آگاہ رکھے ہوئے ہوں، اور اس حوالے سے آپ کو کچھ پیشگی خبریں بھی دے چکا ہوں۔ ایک میں نے خبر آپ کو پہلے سے دے دی تھی کہ 22 تاریخ سے ہی انٹرنیٹ پر اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں اور شاید پورے پاکستان میں بھی انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی جائے، اور بڑی سخت پابندی لگائی جائے گی۔ وی پی این پر پابندی لگا دی جائے گی، ویڈیوز ڈاؤن لوڈ نہیں ہو پائیں گی، اور آج غالباً ان خبروں کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ پھر دوسری خبر آپ کو میں نے 3 دن پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ نون لیگ کی اعلیٰ سطحی ایک اجلاس میں ایک بہت بڑی شخصیت نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ہاتھ میں جو ترپ کا پتہ ہے نا، وہ ہے کہ بھابی اور بہو یعنی علیمہ خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے اختلافات کی خبروں کی درفنتنی چھوڑی جائے۔ وہ خبر بھی درست ثابت ہو گئی، دیکھ لیں کل سے سارے چیخ رہے ہیں،
ہماری مریم نواز سے لے کے مریم اورنگزیب سارے چیخ رہے ہیں او جی اختلاف پیدا ہو گئے، یہ اصل میں جناب علی زمان پارک اور بنی گالا کی لڑائی ہے، فلاں کی ہے، وہ حرف بحرف درست بالکل ویسے ہی کیا ہے جیسے میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتا دیا تھا۔ اچھا پھر میں نے ابھی جیسا عرض کیا کہ جب بھی عمران خان احتجاج کی کال دیتے ہیں تو حکومت ساتھ ہی مذاکرات کا ڈول ڈال دیتی ہے، کھیل شروع کر دیتی ہے۔ اس بار چونکہ حکومت کچھ زیادہ پریشان ہے، اس لیے مذاکرات کا کھیل جو ہے وہ ذرا وسیع پیمانے پہ اور تھوڑا سا اس کو سنجیدہ ٹچ دیا گیا ہے۔ حکمران پہلے پی ٹی آئی کی دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت کو مذاکرات میں انگیج کرتی تھی، مگر اس بار عمران خان خود مذاکرات کے تمام عمل سے پوری طرح آگاہ ہیں، مگر اس بار حکومت کو مذاکرات کے نام پر ابھی تک کامیابی نہیں مل رہی۔ پہلے مذاکرات کا سن کر پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جوش مدھم پڑ جاتا تھا اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان مذاکرات کے ذریعے رہا ہو جائے، مگر اس بار کارکنوں میں یہ الٹا پیغام گیا ہے کہ اگر حکومت احتجاج کی کال سے اتنا بکھلا گئی ہے کہ عمران خان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے کارکن احتجاج کے لیے جب نکل آئیں گے تو یہ خوفزدہ حکومت بڑی تعداد میں لوگوں کو، عوام کو سڑکوں پر دیکھ کر بھاگ جائے گی۔ یعنی الٹا اثر ہوا ہے اس بار، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ عمران خان نے کسی ایک مرحلے پر بھی مذاکرات کی بات ضرور کی ہے، لیکن کسی ایک مرحلے پر بھی یہ نہیں کہا کہ احتجاج مؤخر کیا جائے گا۔ اس لیے پی ٹی آئی کا کارکن اس دفعہ ڈبل مائنڈڈ نہیں ہو رہا اور حکومت کی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں اور احتجاج کا سوچ کے ان کا دل ڈوب رہا ہے۔ اچھا ناظرین، 24 نومبر کے احتجاج کی اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، دنیا کے 5 بر اعظموں کے کئی اہم دارالحکومتوں اور شہروں میں ہو رہا ہے، اور یہی بات جو ہے سرکار کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ سب سے بڑی برطانیہ میں مقیم پاکستانی 24 نومبر کو برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں جمع ہو رہے ہیں، جس کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور جسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ برطانیہ کی تاریخ میں پاکستانیوں کا سب سے بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوگا۔ امریکہ کے 3 شہروں میں پاکستانی مظاہرہ کر رہے ہیں، کینیڈا کے 2 شہروں میں، آسٹریلیا کے 3 شہروں میں 24 نومبر کو پاکستانیوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ بارسلونا میں ہو رہا ہے، مطلب یہ وہاں پر بھی، بارسلونا پیرس میں بھی جو اوسلو میں بڑے پیمانے پہ تیاریاں جاری ہیں، اور اس کے علاوہ کم و بیش تمام یورپی شہروں میں پاکستانی جو ہیں وہ بڑے مظاہروں کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دن رات تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب تحریک انصاف نے 24 نومبر کے احتجاج کو ایک عالمی ایشو بنا دیا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے علاوہ دنیا کے اہم ترین 31 مقامات پر، کم از کم اس سے زیادہ ہوں گے، لیکن ابھی تک 31 مقامات فائنلائز کیے جا چکے ہیں جہاں پر پاکستانی جو ہیں وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ حکمرانوں کو پاکستان سے بھی زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ ملک کے باہر سے آنے والا دباؤ جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ اب ناظرین، خبر یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب حکومت سے ناراض ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کس لیے؟ اب تو انہوں نے مطلب آپ نے سن لیا ہوگا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا ہے، بہانہ وہی پانی کی تقسیم، لیکن ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو کی اصل ناراضی کسی اور وجہ سے ہے، مگر وہ تیور حکومت کو دکھا رہے ہیں۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ 26ویں ترمیم سے پہلے محترم بلاول صاحب سے جو وعدے کیے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی پورا نہیں کیا جا رہا۔ بلاول بھٹو صاحب کو لالی پاپ دی گئی تھی، خواب دکھائے گئے تھے وزارت عظمیٰ کے، مگر اس کا دور دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ویسے ہمارے طاقتور حلقوں نے اس کرائسس کے دور میں کئی لوگوں کو لالی پاپ دیے ہیں، کئی لوگوں کو لارے لگائے ہیں، کسی کو کسی چیز کا، کسی کو کسی چیز کا، تو سارے لالی پاپ سب لوگوں کو تو نہیں دیے، سارے لارے پورے کرنے کے لیے بھی نہیں ہوتے۔ وہ ایک بار کوئی شرارتی سا بندہ ہے، وہ گرلز کالج کی دیوار پہ لکھ دیتا ہے کہ پیاری کل کالج نہ آنا، کل میں رشتہ لے کے تمہارے گھر آؤں گا۔ تو اگلے روز پتہ چلتا ہے کہ 380 طالبات، 18 لیکچررز اور ایک خاتون کمپیوٹر آپریٹر اور کالج میں کام کرنے والی ماسی اگلے دن کالج سے غیر حاضر تھی۔ ہر بندہ جو ہے وہ یہ لالی پاپ چوس رہا ہے
کہ بس ابھی ہمارا وعدہ پورا ہوا کہ نہیں، ابھی رشتے والے آئیں گے، ابھی رشتے والے آئیں گے۔ اب ناراضی جو پیپلز پارٹی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، اس ناراضگی کے عالم میں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کا بھی مطالبہ کر دیا۔ اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی حکومت سے ناراضی میں پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر آپ پس پردہ قوتوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں تو شہباز حکومت کو گھر بھیج کر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت کا بھی انتظام کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ کئی لوگ جو ہے بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ، اور بلکہ یہ آفر تو 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی موجود تھی، لیکن عمران خان نے اس آپشن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اور میں ناظرین آج آپ کو پھر یہ بتا دوں کہ پی ٹی آئی کچھ بھی کر سکتی ہے، خان صاحب کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس آپشن پہ ایک بار پھر میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے۔